ڈیلنگ ود. سو کین یو ٹیل می پلیز کون کون پیرنٹ ہیں یہاں پر؟ اچھا پیرنٹس. سو جب جتنے ایکسپرٹس آپ کو بھی شاندار اسکلز بتا رہے تھے ٹرین کرنے کی، لرننگ کی اینڈ ایوری تھنگ، واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ کیونکہ ویسے ہی چائلڈ ریڈنگ از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. آپ کا بچہ اگر آٹسٹک نہیں بھی ہے تو بھی بچے کی جو ٹریننگ ہے یا اس کی ریڈنگ ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ان دیٹ وے کہ آپ کی کوئی ایسی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے. پیرنٹس کی ٹریننگ آئی مین بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہر کوئی سیکھ کے تو نہیں کرتا جیسا ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، اس کو ہی پلس مائنس کر کے آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز اور لائک آٹزم، سو یہ اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اور زیادہ چیلنج آپ کے لیے ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ کریٹ اسٹریس جو ڈیفینیٹ ہے. جب پہلی دفعہ آپ کے بچے کو ڈائگنوزز ملتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرگل ود اٹ، تو آپ کے لیے وہ ایک صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کین یو پلیز ٹیل می اس گریف سے آپ نکل آئے ہیں ابھی تک؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے بچوں کو ڈائگنوز؟ اس کی ایج کیا ہے؟ کین یو پلیز ٹیل می؟ سوری 2.8 ہے. اور ڈائگنوز کب ہوئے وہ؟ 2 months ago. اینڈ آپ کے؟ لاسٹ ایئر. سو وہ گریف ریکور نہیں ہوا. ایم آئی رائٹ دیٹ؟ کہ وہ گریف جو ہے اپنے لوڈ ون کا اس طرح سے آپ والکینو بناتے ہیں اپریہینشنس کا، خدشات، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری گریف کو ریکور کرنا ہے، اینڈ دیٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. میری چھوٹی سی ہیلپ آپ کو یہ ہوگی، ہاؤ کین یو ڈیل ود دس گریف اینڈ ہاؤ کین یو مینٹین یور موٹیویشن. فارچونیٹ بات کیا ہے کہ اس کی ٹریننگ موجود ہے. فارچونیٹ بات کیا ہے کہ آپ کا بچہ، اچھا سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا بات ہے آپ بتائیں پلیز؟ ہائپر ہوتی ہے اور ہینڈل نہیں ہوتی. لیکن وہ تو جیسے فارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے. دے کین ٹیل یو. ابھی بہت شاندار 2 لوگوں کا میں نے پریزنٹیشن سنا. دے آر گیونگ یو ایبسلیوٹلی سائنٹیفک اپروچز جس کے ریزلٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے. آئی مین اس میں 1% ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں ریزلٹس نہیں ہوں گے. سو وہ ہائپرنس تو ٹرین ہو جائے گی. واٹ اباؤٹ یور سیڈنس؟ جی ایگزیکٹلی بچہ جو ہے انزائٹی کیسا ہوگا، ایگزیکٹلی وہ انزائٹی جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتی ہے، پریشان کر رہی ہوتی ہے. اور آپ پریشان ہو کر جو ٹریننگ کے لیے آپ کی انرجی ریکوائرڈ ہے یو آر لوزنگ دیٹ. یعنی جس چیز پلیز 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 بیٹھے بیٹھے دیٹس فائن. بہت ڈیزاسٹرک فیلنگ ہوتی ہے ایز اے پیرنٹ کہ بچہ جب اپنی ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنی بات کہ مجھے فار ایگزامپل اگر پین ہے، کہاں پین ہے، ایئرس میں پین ہے، تھروٹ پین، بیلی میں پین ہے، اور وہ بچہ رو رہا ہے، آپ اس وقت اتنا بے بس ہیلپ لیس فیل کہ کرتے ہیں. میں کیا اس کو میں ٹریٹمنٹ دوں، کس چیز کا دوں. بالکل صحیح. اگر ایک بچہ ہے وہ آپ کو اگر فار ایگزامپل اس نے ایئرس پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، گلے میں کچھ کر رہا ساؤنڈ، تو آپ سمجھ جاؤ کہ گلا خراب ہے دس اینڈ دیٹ. لیکن ایک بچہ رو رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا سے کہاں لگی ہے، یا اگر اس کا موڈ آف ہے، کیوں آف ہے، وہ اگر وہ بتانا چاہ رہا ہے پر نہیں بتا پا رہا، یہ سب سے ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور ایک پیرنٹس نا بہت ایک سیڈ مومنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کروں میں، اس کے لیے کیا کروں. سب سے بڑی چیز یہ ہے. آئی ٹوٹلی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گی. وہ جو تکلیف پیرنٹس کی ہے نا، دیکھیں ایک بچہ ویسے ہی رو کر بتاتا ہے اگر وہ آٹسٹک نہیں بھی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ گرو کرے گا، جیسے جیسے وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز کو کراس کرے گا، تو ہیل بیکم ایبل ٹو ٹیل یو کہ اچھا پیٹ میں درد ہے یا گلے میں درد ہے یا واٹ ایلس. یہ جو پیرنٹس کی اسٹریس ہے، اب اس میں کیا کیا جائے؟ گریسفلی ایکسیپٹنس سے یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی جب پیرنٹس یا کوئی بھی پرسن جب ڈسیبلٹی یا ڈیولپمنٹل یا کسی بھی ڈائگنوزس کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک چین ہے جو کہ آپ کے اندر سوالوں کی اور
ججمنٹس, اچھا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, مجھے کسی کی بد دعا تو نہیں لگی ہے, کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا ہے, اینڈ یو نیم اٹ. اچھا یہ سب سے پہلے وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس لاس. یہ جو لاس ہو جاتا ہے, ہمارا دل نہیں چاہتا, ہمارا مائنڈ کچھ اور سننا چاہ رہا ہوتا ہے. وی وانٹ کہ اچھا کوئی مجھے یہاں سے خبر مل جائے کہ یہ فکس ہو سکتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سمپل آرڈنری ڈائگنوزز بھی جو کرونک النیسز کے ہوتے ہیں, اس میں بھی وی آر بیہیونگ. کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پہلے دن جا کر ٹریٹمنٹ لے لیتا ہے, کہتا ہے لیب ٹھیک نہیں ہے, کسی اور لیب سے ٹیسٹ کرواتا ہوں, یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے, کسی اور ڈاکٹر سے. اینڈ اسی دوران میں اس کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے کہ وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر نا ایک دھاگا باندھ کے دیتے ہیں, بنا کر دیتے ہیں, اور اس سے آپ کی ڈائبٹیز جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. کین یو بلیو دیٹ لوگ وہ کرتے ہیں, اور کتنے بھی ایکسپینسو ہوں. سو وی آر لیکنگ دیئر. ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, دیر از سم تھنگ وی لوز. سو یہ والا بڑا چیلنج, جیسے ایک بچے کو, جیسے بھی آپ نے اپنی ایک ڈفیکلٹی بتائی کہ یو کین ناٹ اسیس کہ ویئر از دا پرابلم ان فیکٹ اینڈ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن اس بارے میں جیسے یہ ٹریننگ کا ایک پروسیس ہے نا, آپ کے بچے یعنی آٹزم اور آٹسٹک بچے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی لرننگ, یعنی ان کا لرننگ برین جو ہے اس کو آپ نے ود دا ٹیکنیک ان کی مدد سے یو ہیو ٹو ٹرین دیم. بٹ جو آپ کی تکلیف ہے, جو آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, اس کے لیے بھی اس کو بھی نگلیکٹ آپ نے نہیں کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں اب کام زیادہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ اسٹریس کو ٹالریٹ کیسے کیا جائے, ایٹ دا سیم ٹائم اسٹریس مینجمنٹ بھی. بٹ ایک کام, اسٹریس ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی برداشت کرنے والے بن جائیں, یہ نہیں ہے. اسٹریس ٹالرنس کا مطلب کہ اچھا اب صبر جتنا بھی ہے اس کو مجھے کرنا ہے. اسٹریس ٹالرنس کا مطلب ہے یو کین ٹرین یور برین کہ آپ کا برین اسٹریس کو اپرچونٹی کنسیڈر کرے گا یا ایک کوئی ڈرانی سی چیز. یو کین, دس از دا گڈ نیوز ان مائی اوپینین, کہ کرائسس میں اپرچونٹی کو پرسیو کرنا وی کین ٹرین. آئی ایم مور ایمفیٹک آن ٹرین ورڈ. سو آج کی جو تکلیف ہے, یو کین ٹرین یور برین, ہاؤ کین یو ٹیک اٹ لائک ایز این چیلنج, اور آپ اس کو کیسے سکسیزفلی کور کریں گے. اور اس کے لیے بہت سمپل سی اسٹیپس آپ نے کرنی ہے. ٹریننگ جاری رہے, یہ ایک فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے ڈفرینٹ ٹریننگ کی. ویسے تو ٹین ایجر کے بھی ساتھ بہت ایشوز ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ بہت ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ غم کے ساتھ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کس بلیف کے ساتھ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہونا کچھ نہیں ہے ویسے. وین یو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ کہ مجھے اس کو ایک اچھی انڈیپینڈنٹ لیونگ میں لے کر آنا ہے جس حد تک بھی میں کر سکوں. ڈونٹ فوکس آن دوز پرسپیکٹو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دیکھیں ہم سب ایز اے ہیومن بینگ زیادہ تر پریشان کس بارے میں ہوتے ہیں, جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں جس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور اٹ کہ اسے آٹزم ہوا کیوں, اینڈ وی ڈونٹ نو دا آنسر. ویئر وی کین کنٹرول, اب مجھے کیا کرنا ہے, شوڈ آئی لیو اے لائف ود دس پرابلم اور میں مون کرتا رہوں یا میں آگے بڑھ کر اس کو لے لوں. سو وی آل ہیو چوائس, what I'm trying to convey you. So ٹریننگ اسٹریس ٹالرنس کی جس کو ہم کہتے ہیں, اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. سیلف کیئر ایک کانسیپٹ ہے, کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے کہ سیلف کیئر میں آنا. سیلف کیئر میں ابھی بچوں سے ریلیٹڈ آپ کی بات نہیں کری, آپ کی اپنی. سو آپ دو ہی پیرنٹس بیٹھے ہیں, ویسے باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سیلف کیئر وی آل نیڈ. سو سیلف کیئر کے کیا ویز ہوتے ہیں, یا اپنا خیال, جیسے میں اگر پوچھوں آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو آبویس آنسر ہوگا یس وی ڈو. وہ کیسے؟ پہلے تو خیر نہیں رکھتے تھے جب بچے ہائپر تھے, اور جیسے صبح اٹھے تو وہ رو رہے ہیں, یا اسٹارٹ ہوتا ہی رونے سے تھا. اور ہم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مارننگ تو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو اچھا ہو نا, بعد میں چلو آپ بعد میں کر لیتے ہیں. لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ڈے ہے, اسٹارٹ سے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے, اب کیا ہوا, دوسرے کو کیا
अब जाके मेरा दिल करता है कि थोड़ी सी मैं अपनी वीकली स्किन होता है ना, आपकी डेली जो केयर होती है, आपकी अपनी केयर, अपने टिप्स अपनी का जो भी या कोई कॉस्मेटिक है, जो भी आपको टाइम मिलता है, स्पेशली कभी दिल करता है कोई अच्छा सॉन्ग सुन ले, पहले ही नहीं होता, पहले इवन मूवी देखने का दिल नहीं करता था, वेरी गुड जी. देखिए, this is for you and all of us. We have two circles in our life. One is circle of concern and one is circle of influence. Circle of concern उसको कहते हैं जहाँ हम सबका concern है, हमारा concern है, लेकिन we don't have control over it. हमारा control नहीं है लेकिन concern है. जैसे महंगाई बढ़ रही है, ये हमारा concern है, और आजकल और भी बहुत सारे सर्कल ऑफ कंसर्न्स हैं, बट हमारा कंट्रोल नहीं है. आप में से कोई बताएगा इस वक्त उसका सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है जिसमें हम कंसर्न रखते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है. गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं, कंसर्न है, वी हैवंट कंट्रोल. बच्चे को ऑटिज़म हो गया, कंसर्न है, प्रॉब्लमेटिक है, पेनफुल है, बट यू डोंट हैव कंट्रोल. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उसको कहते हैं वेयर वी हैव कंट्रोल. सो महंगाई के ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, बट आई हैव कंसर्न्स. बट अब महंगाई के कंसर्न को मुझे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहकर अगर बेहतर करना हो, वेयर आई हैव कंट्रोल, हाउ कैन वी? ये सबके लिए सवाल है. महंगाई तो सबके लिए है जी. एक्सपेंसेस को कम कर लेना, अर्निंग को इंक्रीज कर लेना, ठीक. सो इससे कंसर्न भी कम होना शुरू हो जाएगा. यानी वो जो कंसर्न मेरे लिए महंगाई का था, इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माय इन्फ्लुएंस वाले सर्कल पर, सो मेरा वो कंसर्न भी बेहतर हो जाएगा. ऐसा है या नहीं? इसी तरह से कोई और एग्जांपल देना चाहे तो दे कैन. लेकिन जो भी आपने बात की ना कि दिल ज़रा बैठ सा जाता है और बड़ा गमज़दा सी सिचुएशन होती है, ये आपको सपोर्ट करती हैं, कभी आप इनको सपोर्ट करते हैं, ये कंसर्न है. आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पर है अगर मैं आपसे पूछूं तो? विल यू थिंक दैट आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ आपका कंट्रोल है, और इतना बड़ा लफ्ज़ जो आपने बोला है सब्र, इस तो आपके नज़दीक सब्र इन योर कंट्रोल क्या है इस वक्त? अच्छा, चलें, ये अच्छी बात है. बट द एक्टिविटीज़, अभी सर ने जो बात की कि वो अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, वो अपनी रिलैक्सेशन की कोई एक्टिविटी भी रखते हैं. मैम ने भी कहा एज इफ़ यू एक्सेप्ट दिस लॉस, ठीक. सेल्फ केयर का मतलब रिलैक्सेशन के अलावा बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होता है. सेल्फ केयर मीन्स मैनी थिंग्स. सेल्फ केयर मीन्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल मीन्स रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल. इन 4 डायमेंशंस में अपने आप को अपग्रेड करना या अपना ख्याल रखना. सो अगर हम ज़्यादा बात ना करें और इन 4 डायमेंशंस में कोई एक्शन कर लें फॉर आवर फिज़िकल हेल्थ, जैसे इस सर्कल ऑफ कंसर्न में इसका कोई हमारे पास ये इस लॉस को फिल करने का या ग्रीफ को रिकवर करने का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. सो वेयर आई कैन, अगर कोई बंदा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, सो दे कैन मैनेज द लॉस बेटर. लोगों की
ایک کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے. اگر میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں کہ ایک بندہ ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ ہے, اس کی زندگی میں جب لاس ہوگا تو وہ جلدی ذرا ریکور کر لے گا ایز کمپیئر ٹو دوز جن کی اپنی زندگی ابھی ذرا اسکیٹرڈ سی ہے اور دے آر ناٹ اپنی اوپر خیال رکھنے کی طرف زیادہ توجہ. سو بایولوجیکل یا فزیکل ڈائمینشن میں what we can do on daily basis جس سے ہماری فزیکل ہیلتھ بہتر ہو. آپ لائف کو نارملی سمجھیں اور یہ میں نے مستحض کی سیکھا ہے کہ آپ اس کو ہیکٹک مت یہ سکتے کہ بچہ یہ نہیں کر رہا یا جو بھی ٹینشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کی. نمبر ون کمپیریزن چھوڑتے ہیں کہ میں نے اس کی ایج والوں کو دیکھا ہے یا کوئی بھی کزن ہے یا کسی کو بھی دیکھ لیا آپ نے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ اسکول جا رہا ہے, وہ یہ نہیں جا رہا, اس کو چھوڑ. آپ اپنے بچے کو اپنے جو کیپیبلٹیز ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں, جو اس کی لرننگ جو بھی وہ کر سکتا ہے اس میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے اور اس سے بانڈ بنائیں. سب سے پہلے بانڈنگ سب سے ضروری ہوتی ہے. میم آپ کی بات آئی ایم سوری میں اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہوں گی. یو آر ود دا بیلنس فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. وہ بندہ جو ابھی اس وقت اس لاس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے, جب ہم ان سے یہ بات کریں گے نا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ڈونٹ کمپیئر, شاید اس کے برین میں یہ باتیں رجسٹر ہی نہیں ہو پائیں گی. بیکاز نیگیٹیوٹی بہت آتی ہے. یس آپ ہر وقت سیڈ رہتے ہیں نا, ہر یس وقت ٹینشن ہاں ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ وہ اسٹارٹ میں کہ میں بچوں کو مارتی تھی. اچھا اگر فار ایگزامپل میں ان سے کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہوں نا کہ فار ایگزامپل میں ٹوائلٹ کلین کر, وہ نہیں سمجھ رہے میری بات, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے, میں کیا کہہ رہی ہوں. مطلب غصہ آتا تھا یار یہ بڑے ہو گئے ہیں, ان سے مطلب بچے کچھ منتھس میں کر لیتے, تو میں کو نا کبھی بھی کبھی لگا دیتی تھی. پھر میں روتی تھی کہ میں نے کیوں مارا ہے. تو وہ آپ نے اپنی اسٹیج کنٹرول کرنی ہوتی ہے. بچہ سارا جو ہے نا آپ کا جو غصہ ہے وہ کیوں, آپ اپنا غصہ بچے بھی کیوں نکالتے ہیں, بالکل. یہ نہیں کرنا. اب وہ یہی بات میں آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو آپ کی ایموشنل کیپیسٹی ہے نا, آپ کی جو جس پیشنس کا, جس موٹیویشن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ سے, اس کو کیسے مینٹین کیا جائے. میں نے کہا بایولوجیکل آئی مین فزیکل, سائیکولوجیکل, سوشل اینڈ اسپریچول ہیلتھ پر روزانہ کام کرنا. ہاؤ کین وی, ہماری جسمانی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اینی ون آف یو ینگسٹرز ہیں کافی, ہماری جسمانی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ایکسرسائز, واک, اسپورٹس, یس ایکٹیویٹی میں رہنا. سو ون آر فزیکل ہیلتھ امپروو بائی, اچھا یہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے, آپ نے اس کو دوائی سمجھ کے کرنا ہے اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس ود ان 3 weeks. یہ میں یہیں پہ جو آپ کرتی یو کین کم اینڈ ٹاک ٹو می اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. سو آپ نے 30 to 45 منٹس کی واک اپنی زندگی میں اسٹارٹ کرنی ہے. میں نہیں کہہ رہی آپ پارک جائیں, میں نہیں کہہ رہی آپ کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کریں, گھر میں کوریڈور میں کر لیں, گھر میں صحن میں کر لیں, چھت پہ کر لیں, بٹ ایکسپینڈ یور باڈی لمٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 30 سے 45 منٹ, ویسے 10,000 اسٹیپس پر ڈے پہ سائنٹیفک اپروچ یہ کہتی ہے وی ہیو ٹو ڈو 10,000 اسٹیپس پر ڈے. جن کو زیادہ چیلنج ہے جیسے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو وہ کہتے ہیں 10 سے 12,000 کریں بیکاز وی نیڈ مور ذرا اسٹرینتھ. سو آپ فزیکل ہیلتھ واک اینڈ ایکسرسائز سے بہتر ہوتی ہے. میں بالکل بھی جمنگ کی بات نہیں کر رہی, واک کا مطلب یعنی ویٹ لفٹنگ کی بات نہیں کر رہی, واک کا مطلب برسک کر لیں, جاگ کر لیں, سمپل واک. اچھا اس سے ہوگا کیا, واک کرنے سے ہمارے اندر ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, آئی نیڈ یور اٹینشن پلیز, ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ہمارے برین میں جو ہمیں اچھا محسوس کرواتے ہیں, جو ہماری جذباتی اور جسمانی تکلیفوں کو دور کرتی ہے, جن میں سے غم ایک جذباتی تکلیف ہے. سو اینڈورفنز اینڈ انکیفلنس جنریٹ ہوتے ہیں وین وی اسٹارٹ ایکسپینڈ آر باڈی لمٹس, یعنی واک اینڈ ایکسرسائز. سو نارکوٹکس جو ہماری باڈی اندر سے پروڈیوس کر سکتی ہے واک سے وہ ہوتی ہے. فزیکل ہیلتھ میں ہی اپنے کھانے کو بہتر کر لیں. اب کھانے کو بہتر سے مراد پتہ ہے کیا ہے, گوشت کو کم کھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بالکل ریگولر جو گھر میں کھانے بنتے ہیں اس کو پریفر کریں. سب سے امپورٹنٹ ٹائمنگ, کھانے کی جو ٹائمنگ ہے. آج کل ویسے ٹرینڈ کیا ہے, یہ میرا سوال ینگسٹر سے, ٹرینڈ کیا ہے, 2 بجے ہم کوئی ایک ڈیل آرڈر کریں گے, ایک کے ساتھ ایک فری ملے گی. اچھا وہ جو ایک کے ساتھ ایک فری ملے گی
اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگلے 4 گھنٹے سو نہیں سکتے, اور پھر وہ جو فوڈ ہے, آئی ایم ایکسپیکٹنگ یو گائز اے ویری لرنر پرسن, کہ وہ پروسیسڈ فوڈ اسٹریس انڈیوس کرتا ہے, یو نو بیٹر دین می. ایسے ہی ہے, جتنا بھی پروسیس فوڈ ہوتا ہے, جتنا بھی جنک فوڈ ہوتا ہے, یہ اسٹریس کو انڈیوس کرتا ہے, بٹ فوری بہت مزہ دیتا ہے, اور ایسے ایڈرینلین آپ کا رش ہوتا ہے اور اسی طرح سے کریش ہو جاتا ہے. سو اپنے کھانے کو بہتر بنانا, فرام مائی سائڈ ٹائمنگ کو ریگولیٹ کرنا, اور سبزیاں, دالیں, سستا فوڈ اپنی زندگی میں, ویسے تو ابھی سستا وہ بھی نہیں رہا, بٹ جتنا ہم گوشت کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت ذرا ہمیں انرجیز ذرا زیادہ دیتے ہیں, ان آر روٹین ہمیں اس طرح کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز وی آر ناٹ کنزیومنگ اتنا زیادہ. سو گوشت ذرا جھگڑالو بھی کرتا ہے اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں. سو اپنی ڈائٹ, ناؤ دس از فار فزیکل ڈائمینشن, یور واک, 2 کام, اینڈ ڈائٹ, اینڈ نمبر 3 یور سلیپ, آپ کی نیند. اچھا, آئی واز ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ موڈ ڈس آرڈر, جس میں ایک بائی پولر ایک ڈس آرڈر ہے, وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, چاہے آپ کے جینز میں نہیں ہے, صرف آپ اگر اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں. اب کمنگ ڈیز میں آپ کو کیا لگتا ہے, ویل ہیو مینی بائی پولر, بیکاز سارے کتنے بجے سوتے ہیں, 1 بجے, صبح 4, 7, 8. اب یہ ریشو آ رہی ہے کہ وہ صبح وہ کہیں گے کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, تو اب جو ہے وہ دن کا کام شروع ہو گیا, سندے وین ٹو سلیپ. نیند جو ہے یہ ہمارے برین میں ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دیتا ہے, وچ از کالڈ سیروٹونن. ٹھیک, واک اینڈ ایکسرسائز, انڈورفن اینڈ کیفلنس کو, جو کہ اندر ہمارے جذباتی اور جسمانی تکلیفوں کو بہتر کریں گے, اور نیند ہمارے اندر سیروٹونن کو بہتر بناتی ہے, یعنی وہ کیمیکل جو ہمارے اندر ٹھنڈی خوشیاں لے کر آتا ہے, جو پرسکون اور اطمینان کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے. سو یہ 3 چیزیں فار آر فزیکل ہیلتھ. یہ جو میں 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گی نا, آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں, کسی بھی قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماری نہیں ہو سکتی. آئی ایم ٹاکنگ جسمانی بھی. ٹھیک, سو فزیکل ڈائمینشن میں کیا کیا چیزیں ہو گئی, سلیپ, ٹھیک ہے, 6 to 8 hours سلیپ ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے, اور سائیکولوجیکل ڈائمینشن, ہماری ذہنی نفسیاتی صحت کا فوڈ کیا ہوگا. اف آئی آسک یو گائز, ہم اپنے نظریات, ہماری سوچیں, یہ ساری ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں نا. سو ہاؤ کین وی امپروو دیٹ. اس کے لیے ویسے ہم روزانہ یا مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 1 دفعہ کرتے کیا ہیں, فزیکل ہیلتھ تو پھر پہنچ چوک کے کوئی نہ کوئی تو کچھ کر ہی لیتا ہے, بٹ فار آر سائیکولوجیکل ہیلتھ ہم اپنی ذہنی صحت کے لیے ڈو وی سم تھنگ کرتے ہیں, جیسے آئی ایم سوری, آئی ایم ٹیکنگ بٹ ٹائم, میں بس کنکلوڈ کر رہی ہوں. جی, سر ریلیکسیشن, آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ ریلیکسیشن از نیسسری فار یور مینٹل ہیلتھ. فوڈ اس کا, جی, ایسا کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے, نہیں آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کی لائف میں, آپ کو سنگنگ پسند ہے, آپ کو کھیلنا پسند ہے, آپ ٹائم سے نکالیں, وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے. اچھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ کین وی انہانس دا مینٹل ہیلتھ. دیز آر دا ٹیکنیکس, ویری ویری ویل سیڈ. وہ ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ہاؤ کین وی اگینج آر سیلف, کہ اچھا بائی ڈوئنگ دس, بائی ڈوئنگ دیٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جیسے ایک فزیکل ہیلتھ کو میں نے کہا کہ وہ بلڈ ہوگی بائی ڈوئنگ آل دیز تھنگ. ہماری مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے ریڈنگ اور رائٹنگ سے. ہمارے ذہن کی خوراک نالج ہے, جیسے ہماری باڈی کی خوراک کھانا ہے, واک اینڈ ایکسرسائز ہے, تو ہمارے جو ذہن کی, ہمارے نظریہ, جو ابھی آپ نے
ایک نظریاتی تبدیلی بتائی نا کہ میں پہلے ایگزاسٹ ہو کر بیٹ کرتی تھی, اب میں نہیں کرتی. دس از سم تھنگ یور مائنڈ فلپ دیٹ. اس کا ایک ریزن ہے کہ میں نے جب جاب اسٹارٹ کی تو میں ٹوٹلی کسی اور دنیا میں چلی گئی تھی. ہاں. کیونکہ پہلے یہ تھا گھر پہ ہینڈ اوور بچوں کو ڈیل کرنا, ان کے جو ٹینٹرمس ہیں وہ دیکھنا, ان کو لے کے اسٹریس ہونا, ٹینشن لینا. تو جب میں اس سے نکلی نا باہر, تو جب میں نے نارمل بچوں نے دیکھا یار میں تم سے بات کر رہی سمجھ رہے ہیں, اسی وقت مجھے جواب دے رہے ہیں, کتنا مطلب مزہ آتا ہے ایسے بچوں کو پڑھانے میں. اور جو کرتا ہے کہ آپ اور پڑھائیں اور ایفرٹ کریں, کیا اچھی میری بات سن رہا ہے, پھر میں ان سے کمپیئر کروں. تو وہ نارمل نیچرلی نا بہت کام ہو جاتے ہیں. آپ کو مزہ آتا ہے. دیکھیں ہمیں نظریاتی طور پر پرسیپشول چینجز, اپنی تھاٹ کو پازیٹیو کرنا, یہ ہمارے سارے مائنڈ کی, اس کو تگڑا بنانے کے لیے وی اسٹارٹ ریڈنگ 200 ورڈ کا کوئی ایک آرٹیکل یا کوئی ویڈیو جو کہ آپ کی ذہنی صحت کو بہتر کرے. آڈیو, اتنا نالج اویلیبل ہے, بٹ رائٹ اوتھینٹک جو سورس ہے اس سے آپ لیں. سو اف یو کین ریڈ سم تھنگ, اف یو کین رائٹ سم تھنگ, تو اس سے ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. واٹ اباؤٹ دا ریلیشن شپ, زیادہ بحث میں نہیں جائیں گے, لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے. ایک فیصلہ کر لیں, آپ نے کسی سے نہیں لڑنا. کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آئے, آپ نے ہینڈز اپ کر دینے, میں نے نہیں لڑنا. سو آلریڈی وی آر ڈیلنگ ود آور سیلف. سو ایک اور پہلے ہی دکھ ہے. سو اگر ہم اپنے رشتوں میں, اور جیسے آپ آپس میں یو کین ڈیسائڈ کہ ہم آپس میں سپورٹ کریں گے, یو کین ڈیسائڈ کہ مجھے اگر اس کی بات کبھی اچھی نہیں لگتی ہے تو آئی ول forgive her, ایٹ دا سیم ٹائم آپ بھی. سو رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے روز ہم کوئی نہ کوئی لیٹ گو, یہ جو ہم بیکاز آئی ہیون ٹائم, یہ جو ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں گلے شکووں اور رنجشوں کو, یہ ہے سب سے بڑا ہمارا اسٹریس جو انڈیوس کرتی ہے. ٹھیک. سو لیٹنگ گو کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے. جانے دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی معاف کریں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. آئی ایم سیئنگ لیٹ گو, جانے دیں. لیٹ گو کا مطلب ہوتا ہے جو میرے ساتھ 10 سال 5 سال 2 سال پچھلے ہفتے ہوا, I will not stick on that, I will move on, I will indulge myself in my daily routine. کوئی ایک, کسی ایک بندے کی بات پہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے, you have decided میں نے نہیں کرنا, آج کا ٹاسک یہ ہوا. And the last one, spiritual health. As a Muslim, ہم اپنی جو بھی جس بھی ریلیجن سے ہم belong کرتے ہیں اس کے ساتھ کنیکشن بھی بنائیں, سب سے ضروری ہے. اچھا, میں نے باقی لوگوں کو بھی, یعنی جو ہمارے ریلیجن کے نہیں بھی ہیں, they have the concept of high power. When we start connecting with them, the high power concept, جب ہم ان سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری تکلیفوں کو آسان کر سکتے ہیں. اینڈ سرکل آف انفلوئنس یہ ہے ہمارے, یہ جو 4 ڈائمینشن میں نے آپ کو بتائیں, دیز آر دا سرکل آف انفلوئنس. If we start work on ourselves, we can do wonders. ٹھیک. سو جو لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں, they have to be motivated. یہ ایک نیڈ ہے. I mean we haven't choice. ویسے تو ہم سب کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, لیکن جب ہم اس چیلنج کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اس بارے میں. سو اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو سیک ہیلپ. آپ اپنے لیے بھی کوئی ایک سپورٹیو گروپ کو جوائن کریں. ان سے, جیسے آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ آپ ان سے ملے ہوئیں گے, جو لوگ اس تکلیف سے آگے بڑھ گئے ہیں, سپورٹ گروپ از دا بیسٹ اسٹریٹجی فار دا گریف ریکوری. سو اسپریچول ڈائمینشن میں بھی ایکٹ آف کائنڈنیس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بہت ساری اپنی کیپیسٹی سے زیادہ چیریٹی کریں. ایکٹ آف کائنڈنیس کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, گریٹفل ہو جانا از اے ایکٹ آف کائنڈنیس. سو جب ہم ان 4 ڈائمینشن میں اپنے آپ کو آج ٹھیک کریں گے, پتہ ہوگا کیا, ول بیکم مور ایبل ٹو کوپ ود اسٹریس ان آور لائف, وچ از کالڈ اسٹریس ٹالرنس. سو ابھی شاید ہماری باتیں اس طرح سے پروسیس آپ نہ کر پا رہے ہیں, بٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دا فرسٹ اسٹیپ, واک, ڈائٹ اینڈ سلیپ. باقیوں کو آہستہ آہستہ ملا لیجیے گا. کوئی سوال آپ کا ہو, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک. Hopefully.